خالد بن عبدالعزیز السعود سعودی عرب کے چوتھے حکمران اور سیاستدان تھے جنہوں نے 1975 سے 1982 تک سعودی عرب کے بادشاہ کے طور پر خدمات انجام دی۔ ان کی پیدائش 1913 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہوئی۔ خالد بن عبدالعزیز نے 1975 میں شاہ فیصل کی جانشینی کی۔ یہ سعودی عرب کے لیے بے پناہ دولت اور خوشحالی کا دور تھا۔ بین الاقوامی سطح پر شاہ خالد 1981 میں گلف کوآپریشن کونسل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے رہے، ایک ایسی تنظیم جو اپنے 6 رکن ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ ان ممالک میں بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شامل ہیں۔ ان کی وفات 1982 میں سعودی عرب کے شہر طائف میں ہوئی۔ فہد بن عبدالعزیز السعود بھی سعودی عرب کے سیاستدان تھے جو 1982 سے 2005 تک سعودی عرب کے بادشاہ اور وزیر اعظم رہے۔ ان کی پیدائش 1921 میں ریاض میں ہوئی۔ انہوں نے سعودی عرب میں اپنی سماجی اور اقتصادی ترقی کو جاری رکھا اور ایک اہم سیاسی اور اقتصادی قوت بنا دیا۔ اس نے سعودی عرب کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور ملک میں پہلی بار 2005 میں بلدیاتی انتخابات کی منظوری دی۔ سعودی عرب میں شاہ فہد کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہر سال ملک میں آنے والے لاکھوں لوگوں کی رہائش کے لیے مملکت کی سہولیات کو وسعت دینے کے لیے منصوبوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ان منصوبوں میں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ میں مساجد کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی توسیع شامل تھی۔ شاہ فہد نے بین الاقوامی سطح پر علاقائی اور عالمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے بھی کام کیا۔ ان بحرانوں میں عرب فلسطین کا تنازع، عراق کا کویت پر حملہ، لبنان کی خانہ جنگی کے علاوہ بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، صومالیہ اور کشمیر کے تنازعات شامل تھے۔ شاہ فہد انسانی مسائل کے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ ان کے دور حکومت میں سعودی عرب نے صومالیہ، بوسنیا اور افغانستان سمیت متعدد ممالک کو ہنگامی انسانی امداد فراہم کی۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات جیسے زلزلے اور جنوب مشرقی ایشیا میں آنے والی سونامی سے متاثر ہونے والے ممالک کو ہنگامی انسانی امداد فراہم کی۔ شاہ فہد کے بعد شاہ عبداللہ سعودی عرب کے حکمران بنے۔ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود 2005 سے 2015 تک سعودی عرب کے بادشاہ اور وزیر اعظم رہے۔ اس سے پہلے وہ 1982 سے سعودی عرب کے ولی عہد تھے۔ شاہ عبداللہ 1924 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم شاہی دربار سے حاصل کی۔ اپنے والد شاہ عبدالعزیز سے متاثر ہو کر اس نے مذہب، تاریخ اور عرب ورثے کے لیے گہرا احترام پیدا کیا۔ بدو قبائل کے ساتھ اس نے کئی سال گزارے تھے۔ اس عرصے میں اس نے بدوؤں سے عزت، سادگی، سخاوت اور بہادری کی اقدار سیکھی اور اس نے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش پیدا کی۔ ولی عہد کے طور پر انہوں نے مملکت میں بڑے پیمانے پر سفر کیا اور کئی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے اپنا پہلا سرکاری دورہ اقوام متحدہ کا کیا اور صدر جیرالڈ فورڈ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے وہاں کے کافی دورے کیے، جن میں ایک 2010 کا دورہ بھی شامل ہے جب انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر باراک اوباما سے ملاقات بھی کی۔ بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے امن، استحکام اور سلامتی کے لیے بہت سے اقدام کیے۔ عرب اسرائیل امن کے لیے بھی شاہ عبداللہ نے 2002 میں بیروت عرب سربراہی اجلاس میں کچھ تجاویز پیش کی تھیں جنہیں عرب ریاستوں کی لیگ نے اپنایا اور اسے عرب امن اقدام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2015 میں ان کی وفات کے بعد حرمین شریفین کے متولی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے تخت سنبھالا۔ اس سے پہلے شاہ سلمان کو سعودی عرب کا ولی عہد بنایا گیا تھا اور وہ وزیر دفاع بھی رہ چکے تھے۔ 1956 سے شہزادہ سلمان نے مختلف انسانی اور خدمت کمیٹیوں کی سربراہی کی جو قدرتی اور انسانی ساختہ آفات سے امداد فراہم کرتی ہیں۔ ان کی خدمات پر انہیں بہت سے تحفوں اور تمغوں سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ انہیں کئی اعزازی ڈگریاں اور تعلیمی اعزاز بھی مل چکے ہیں، جن میں مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی سے اعزازی ڈاکٹریٹ، شہزادہ سلمان اکیڈمک ایوارڈ اور برلن برینڈنبرگ اکیڈمی آف سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کی طرف سے
سائنس کے میدان میں کنٹریبیوشن میڈل شامل ہیں۔ 2012 میں امریکہ کے سرکاری دوروں کے دوران شاہ سلمان نے صدر براک اوباما اور متعدد امریکی حکام سے ملاقات بھی کی۔